تم تنہا نہیں ہو اور نہ ہی اللہ نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے۔ وہ جانتا ہے تم اداس ہو، بہت کمزور ہو، اسے خبر ہے کہ تم نے کب کب اسے تڑپ کے پکارا، اور وقت اچھا ہو یا برا میرا اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تم نے تو صرف دنیا کو اپنے دل میں بسا رکھا ہے، اس کی بے شمار رحمتوں کے لیے تمہارے دل میں جگہ بھی تو ہونی چاہیے۔ تم مانگتے بھی تو ہو دنیا بھی محبت، اللہ سے اس کی محبت مانگو نا، وہ اگر مل جاتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ کے مل جانے کے بعد کوئی خواہش باقی نہیں رہتی۔ صبر سے گزار کر وہ تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے، صرف اس لیے کہ ابھی تک تمہیں منزل کا پتہ نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ اب تک تم جان نہیں سکے تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہی بند کر دو۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے ان سے رابطہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے رابطہ ہی توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہوتی ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو صبر نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے ہاتھ میں ہیں، دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں، پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات پر پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے ہوگا کیا یا کیسے ہوگا، سب اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس اندازے مختلف ہوتے ہیں، وہ ہر کسی کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ ہمیشہ خالی نہیں رہتی، اللہ اسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی ہو عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج دیتا ہے۔ میں یہ نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو، کیسا یقین؟ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے جب مانگا ہے تب ہی ملے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا ملے گا، ضرور ملے گا انشاءاللہ۔